تمہارے جیسے چور ڈاکو 22 23 13 14 پارٹی مل کر عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے، اور نوجوان ہم عمران خان کے ساتھ ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مہنگائی ختم کریں گے، لیکن ان چوروں کے امریکہ کے ساتھ مل کر 1 روپے بھی نہیں ختم کیا مہنگائی۔ وہ جو وزیر داخلہ جعلی امپورٹڈ، اس کا منہ چھیبے انسان کی نہیں، چور ڈاکو امریکہ کے اشاروں پر چلنے والا، وہ کیا عمران خان کا مقابلہ کرے گا؟ اس ملک میں تروڑا ملنا، ایک آٹے کی تروڑا تھیلے لینا ایسا ہے کہ اسلام آباد میں پلاٹ لینا ہوتے غریب آدمی کے لیے۔ بل جمع کرنا، بجلی کا بل عام آدمی کا وس کا کام نہیں ہے۔ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، عواموں پہ شلنگ کرنے کے لیے، امریکہ سے ڈالر حاصل کرنے کے لیے غریب عوام کو اسی طرح مہنگائی میں پیسے۔ ابھی مولانا کہاں ہے؟ ابھی یہ رانا ثناء اللہ کا ہے چور ڈاکو، یہ امپورٹڈ سرکار، یہ شہباز شریف، یہ چور زرداری کدھر ہے؟ ابھی صرف عمران خان یہ 9 حلقے جیتے اور دوبارہ الیکشن کا آغاز کرے گا انشاءاللہ، اور ایسا شکست ہم ان کو پی ڈی ایم والوں کو دیں گے، یہ یاد رکھے گا، ان کی نسلیں یاد رکھے گا، ان کا امریکہ یاد رکھے گا، ان کا اسرائیل یاد رکھے گا، اور مدینہ کی ریاست انشاءاللہ قائم ہوگی۔ پاکستان میں ہر انصاف کو، ہر غریب، ہر مسلمان، امیر غریب کو انصاف ملے گا۔ الیکشن تو ہم نے ابھی سے جیت چکا ہے، سب امپورٹڈ حکومت کو ابھی تک ہم نے شکست دیا، ہر میدان میں شکست دیا۔ ان چوروں ڈاکوؤں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایک صحیح حکومت گرایا۔ انہوں نے کہا ہم مہنگائی ختم کریں گے، لیکن ان چوروں کے امریکہ کے ساتھ مل کر 1 روپے بھی نہیں ختم کیا مہنگائی۔ ان چوروں ڈاکوؤں کا سیاست ختم ہو گیا ہے۔ یہ اگر ان چوروں کو ہم باقی کوئی اٹھ نہیں دے گا، اور عمران خان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہ ایک سچا لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا، اسرائیل کے خلاف بات کیا۔ ان چوروں ڈاکوں نے ان کے ساتھ تو مولانا بھی مل گیا، کیا کر دیا کہ ملک میں تروڑا ملنا، ایک آٹے کی تروڑا تھیلے لینا ایسا ہے کہ اسلام آباد میں پلاٹ لینا ہوتے غریب آدمی کے لیے۔ بل جمع کرنا، بجلی کا بل عام آدمی کا وس کا کام نہیں ہے۔ ہم کہاں جائے بھائی؟ ہم عمران خان کے ساتھ ہوں گے، اور باقی اگر یہ امپورٹڈ حکومت نے کوئی سازش بھی کی تو ہم صرف عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں، ہم تلواروں کے ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ فی الحال تو عمران خان صاحب نے کال بھی نہیں دی، لیکن ان لوگوں نے خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کی ہوئی ہے، ڈرون شلنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹینرز ہیں وہ بھی منگائے ہیں، اور تقریباً 13,000 کے قریب جو پولیس ہے وہ بھی ریہرسل کر رہی ہے۔ تو کیا پیغام دیں گے ان کے لیے؟ وہ جو وزیر داخلہ جعلی امپورٹڈ، اس کا منہ چھیبے انسان کی نہیں، چور ڈاکو امریکہ کے اشاروں پر چلنے والا، وہ کیا عمران خان کا مقابلہ کرے گا؟ اس چور ڈاکو کو میں نے وہاں پہ کہا تھا جب عمران خان کی گرفتاری کی بات کی تو ہم عمران خان کے گھر کے سامنے 2 مہینے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اس چور میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر سکے، کیوں ابھی تک نہیں گرفتار کیا؟ ان کا بس کا کام نہیں ہے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، عواموں پہ شلنگ کرنے کے لیے، امریکہ سے ڈالر حاصل کرنے کے لیے غریب عوام کو اسی طرح مہنگائی میں پیسے۔ ابھی مولانا کہاں ہے؟ ابھی یہ رانا ثناء اللہ کا ہے چور ڈاکو، یہ امپورٹڈ سرکار، یہ شہباز شریف، یہ چور زرداری کدھر ہے؟ ابھی عواموں کو آٹا نہیں ملتا، گیس، بجلی، ہر چیز کا مہنگائی کا حد ہو گیا۔ عمران خان نے مہنگائی لایا تھا، وہ تو کرونا تھا، پورا دنیا پر عذاب تھا۔ ان چوروں ڈاکو نے تو نہ کرونا ہے نہ کچھ اور کوئی عذاب ہے، وہ زلزلے کے پیسے آیا باہر ملک سے ابھی تک تقسیم نہیں کر رہے، اپنے جیبوں میں رکھے۔ ان ڈاکوؤں نے وہ پیسے بھی چوری کر لیا۔ دیو نا 20-20 لاکھ روپے دیو، 10-10 لاکھ، 50-50 لاکھ دیو، کیوں زلزلے متاثرین اس سیلاب والا کو نہیں دے رہے؟ کسی کو نہیں دیا۔ اگر 500,000 دیا ہوگا وہ بھی نام تصویر کے ساتھ۔ ان چوروں ڈاکوؤں کو جگہ نہیں ملے گا پاکستان میں۔ ان کا
آئندہ کے لیے ان کی جگہ جیل ہے. ابھی عمران خان صاحب کا خطاب ہے, ہم اس کو سنیں گے, اور اتنی بات کافی ہے. اگر اور کوئی سوال بھی پوچھنا ہے تو پوچھ لو. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی جو اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے پاکستان بلائے ہوئے, تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ معیشت جو ہے پاکستان کی وہ اب بہتر ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسحاق ڈار نہیں, اگر یہ اوباما اور اس امریکہ کا صدر کو بھی بلا رہے نا, یہ پھر بھی 1 روپے نہیں کم کر سکتے. اور 10-12 روپے سے پاکستان کا پیٹرول, آٹا, اس کا قیمت میں کوئی کمی نہیں. عمران خان نے جس قیمت پہ پاکستان میں حکومت چھوڑا تھا, اسی جگہ پہ اگر انہوں نے نہیں پہنچایا, ان کا نہ ہم اسحاق ڈار کو مانتے ہیں, نہ ان کا جو مفتا اسماعیل چور ڈاکو, نہ باتوں کی سمجھ آ رہے. آؤ ہمارے ساتھ بات کرو ڈاکوؤں, تم نے پاکستان کو لوٹ لوٹ کر اپنے جیبوں میں پیسے ڈال کے, امریکہ کے غلامی کر کر کے, ہم پر بمباری کر کر کے, دھماکے کر کر کے تم کو ہم اٹھ دیں گے. تمہارے جیسے چور ڈاکو 22, 23, 13, 14 پارٹی مل کر عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے, اور نوجوان ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتا دیجیے کہ جس طرح آپ نے امریکہ کے بات کی, تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ابسولوٹلی ناٹ کہا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہاں پہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے؟ انہوں نے تو پہلے اڈے دیا تھا, افغانستان کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اب پاکستان کا بھی غرق کر دیا. ابھی ان کو ایبسلیوٹلی نوٹ کدھر کہہ سکتے؟ وہ تو امریکہ کے غلام ہے, امریکہ کے پاؤں میں پڑ گیا. وہ خواجہ آصف چور نے کہا کہ واحد وہ ملک ہے امریکہ کہ ہمارے ساتھ مدد کر سکتے. کہاں گیا ان کا مدد؟ 3-4 مہینے ان چوروں کا ہو گیا, 1 روپے ریلیف ملا ان کا 2-2 ہزار روپے. وہ چور ڈاکو عمران خان نے تو سخت مشکل حال میں 25-25, 12-12 ہزار روپے ہر غریب کو دیا. ان کا 2-2 ہزار روپے سے غریب عوام کا کیا فرق پڑے گا؟ ایک غریب آدمی اس مہنگائی میں آٹا لے, گھی لے, بجلی کا بل جمع کرے, کاروبار ہر چیز درم برم ہے, کارخانے بند ہوتے جا رہے, نوجوان اسی طرح اپنی ڈگریوں کو جلاتے رہے, نوجوانوں کو کام نہیں ملتا. پاکستان کا اسی طرح انہوں نے حال کر دیا. یہ کس چیز کا انتظار میں ہے؟ ان کو اور کیا چاہیے؟ ابھی تک ان کا حکومت تھا وفاق میں, کیا کیا انہوں نے؟ وہ 2 نمبر بل پاس کر رہے, 2 نمبر ان کے ساتھ مولانا بھی ملا ہے سب, اور یہ 2 نمبر بل پاس کرے. ان کا جگہ نہیں ملے گا, ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے انشاءاللہ. صرف عمران خان یہ 9 حلقے جیتے اور دوبارہ الیکشن کا آغاز کرے گا انشاءاللہ, اور ایسا شکست ہم ان کو پی ڈی ایم والوں کو دیں گے. یہ یاد رکھے گا, ان کی نسلیں یاد رکھے گا, ان کا امریکہ یاد رکھے گا, ان کا اسرائیل یاد رکھے گا, اور مدینہ کی ریاست انشاءاللہ قائم ہوگی. پاکستان میں ہر انصاف کو, ہر غریب, ہر مسلمان, امیر غریب کو انصاف ملے گا. مدینہ کی ریاست کا نام یہ ہے کہ ہر کسی کو, ہر مسلمان کو انصاف ملے. انصاف ان کے حکومت میں کسی کو بھی نہیں ملا. ہم ان کو نہیں مانتے. پی ڈی ایم ہم نے مسترد کر دیا. یہ مکس اچار ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, ان کو ہم نہیں مانتے. یہ عوام نے مسترد کر دیا ہے. یہ عوام ان کو باقی کوئی اٹھ نہیں دے گا, اور انشاءاللہ ایسے شکست ان کو دیں گا, یاد رکھے گا. اچھا سر, مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی آزادی, حقیقی آزادی کی جو تحریک چل رہی ہے, اس حوالے سے آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ حقیقی آزادی تو الحمدللہ عمران خان نے تو 50-60 جلسے کیا, تاریخ پاکستان بدل گیا, حالات ملک کا بدل گیا. عمران خان نے ایسا انقلاب لایا, ایسا حقیقی آزادی کہ ہر آدمی عمران خان کے کال کے انتظار میں. اگر عمران خان نے کال دی تو اسلام آباد عوام سے بھر جائے گا, سری لنکا بن جائے گا. لیکن ہمارا لیڈر ایسا کام نہیں کرتے, اس لیے اس نے کال نہیں دیا کہ ملک میں خون خرابہ ہوگا. فوج ہمارا, پولیس ہمارا, ادارے ہمارے, ملک ہمارا, عوام ہمارا. ان چوروں ڈاکوں نے تو بھاگنا ہے. ان کا جو بڑے بڑے ڈاکو ہے وہ تو باہر ملک میں بیٹھے ہیں, یہ ابھی تک اپنا پیسے کیوں نہیں لا رہے؟ ان چوروں نے ابھی تک ملک کو کیا دیا ہے؟ ہم تو ابھی تک دیکھ رہے 30-40 سال سے ان کا حکومت ہم نے دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں نکل گیا, لیکن ان کا حکومت میں ہم نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیکھا کہ انہوں نے دیا.